الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ بذكر الله فهو أقطع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں، میری آواز سے آپ کو خود اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں کھانسی کا مریض ہوں، اور ایسے بھی اذان ہو گئی ہے، نماز کے محبین مشتاقین وہ نماز پڑھنے کو جا چکے ہیں۔ ایسے میں کچھ بولنا خود میری غیرت کے لیے چیلنج ہے کہ نماز ہو رہی ہو اور تم واعظ و تذکیر کر رہے ہو۔ لیکن اگر آپ حضرات ہمیں گناہ سے بچا دیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ کہہ ڈالوں گا، اور گناہ سے بچانے کی صورت یہ ہے کہ بازو میں بھی مسجد ہے۔ پروگرام کے ختم ہونے کے بعد اگر ہم سب لوگ مسجد میں اکٹھا ہو کر نماز پڑھ لیں اور یہ وعدہ کر لیں کہ ہم سب کے سب پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کھانا ہوگا یا جو بھی نظام ہوگا، تو میرے خیال سے بولنے والا یا اسٹیج پر بیٹھنے والا بالکل گنہگار نہیں ہوگا بلکہ مزید ثواب کا حقدار ہوگا۔ کیا آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ بہت آہستہ انشاءاللہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ مجلس دو حیثیت رکھتی ہے۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ اس کمپنی کا افتتاحی پروگرام ہے، دوسری حیثیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب رمضان المبارک کی فرضیت نازل ہوئی تھی تو اتفاق سے وہ وقت بھی 27-28 شعبان کا تھا، یعنی رمضان سے 2 دن پہلے کا واقعہ۔ جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تھی، رمضان کا روزہ فرض ہوا تھا، اس فرضیت کا علم اور اس فرضیت کا اعلان جو ہوا ہے وہ رمضان سے 2 روز پہلے ہوا، اور وہ اسی موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجلاس منعقد کیا، اور اسی اجلاس کو ہم لوگ اور تمام پڑھنے لکھنے والے لوگ استقبال رمضان کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس موقع پہ جو بات فرمائی تھی اسی کو دوہرا دیا جاتا ہے، وہی تقریر من نوع دوہرا دی جاتی ہے، تو استقبال رمضان ہوتا ہے۔ آج کا یہ پروگرام دونوں حیثیت رکھتا ہے، مگر مجھے ان دونوں حیثیتوں کے بجائے ایک تیسری بات کہنی ہے، اور وہ تیسری بات ایک واقعہ ہے۔ دوستو، حدیث پاک جو پڑھی گئی ہے
اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کام شروع کیا جائے تو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے. جب بھی کوئی بڑا کام ہو. اب ہماری زندگی ہے, زندگی سے بڑھ کے کوئی بڑی چیز نہیں ہو سکتی. انسان کی زندگی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہماری زندگی شروع ہوتی ہے تو فوراً مؤذن کو بلایا جاتا ہے کہ دائیں کان میں اذان کہو, بائیں کان میں اقامت کہو, اللہ کے نام سے آغاز ہو رہا ہے. سفر آخرت شروع ہو رہا ہے. سفر آخرت کے موقع پر بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جاتی ہے. انداز الگ الگ ہوتے ہیں لیکن لقنوا موتاکم کے ساتھ ساتھ جن کو موت حاضر ہو رہی ہے ان کے لیے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کا حکم ہے کہ جو لوگ مر رہے ہیں, جاکنی کے عالم میں ہیں, اس جگہ بیٹھ کر جو بھی جانکار آدمی ہے وہ خود ہی کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ نہ کہے مرنے والے کو کہ تم کلمہ پڑھو, کیونکہ وہ وقت بہت دشوار گزار ہوتا ہے. اس وقت میں خود پڑھنا چاہیے, اور جب ہم پڑھنے لگیں گے تو ہماری کلمات کو سن کر, ہمارے الفاظ کو سن کر مرنے والے کو بھی خیال آئے گا اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ لے گا. تو ہماری زندگی کا آغاز ہوا, اہم ترین چیز تھی, اللہ کے نام سے شروع ہوا. سفر آخرت ہمیشہ کا سفر ہے, دائمی سفر ہے, اللہ کے نام سے آغاز ہو رہا ہے. کاروبار, جیسا کہ ابھی آپ نے برادر عزیز سے سنا کہ یہ بھی ایک فریضہ ہے, اہم ترین چیز ہے. اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا سے بے نیاز ہو کر نہیں رہ سکتا. دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا میں ملوث ہونا ہے. فرق اتنا ہے کہ دل کے سودائے قلب میں, دل کے اندرون میں, دل کی گہرائیوں میں ذکر اور نام صرف اللہ کا ہو اور بقیہ چیزیں قلب کے چاروں طرف. تو جب دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے حلال کمائی کرنا, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. آپ نے سنا ہوگا پہلے تہجد کی نماز فرض تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی. تہجد میرے خیال سے بہت سارے دوست جانتے بھی نہیں ہوں گے. ارے بھائی, رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے وہ نماز, اور بڑی مقبول نماز ہوتی ہے. تو تہجد کی نماز فرض تھی, فرض نماز ہوئی, لیکن لوگوں کے لیے دشواری ہوئی تو اللہ نے قرآن کریم کی آیت اتاری, عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى, کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہیں, کچھ لوگ سفر پہ جاتے ہیں, کچھ لوگ روزیوں کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں, لہٰذا اے مسلمانوں اب تم لوگوں سے تہجد کی فرضیت منسوخ ہوتی. گویا تہجد کی فرضیت منسوخ ہوئی ہے رزق حلال کمانے کی خاطر. ایک فرض کی فرضیت ختم ہوئی ہے رزق حلال کی خاطر. اس لیے دنیا کمانا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے, مگر اللہ کے نام کے ساتھ. بغیر اللہ کے نام کے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. دوستو, بات لمبی ہو جائے گی, میں صرف اتنا بتا دوں کہ دیکھیے ہم لوگوں کو ڈر کس چیز کا ہوتا, سارے انسانوں کو, کہ بھوت پریت, جنات, شیطان, خبیث, چڑیل, نظر, حسد, بغض, کینہ, یہی سب چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کا نام لیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ سب چیزیں چھٹ جائیں گی. یقین جانیے دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے ذکر میں وہ طاقت ہے
کہ اس طاقت کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. ہم جنات کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ بڑی طاقت رکھتے ہیں. ہم جنات کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو چاہے کر دیں. دوستو ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا. قرآن کہتا، قرآن میں ایک واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. نبی ہے. حضرت سلیمان نے دعوت دی لوگوں کو. دعوت پہنچی ایک عورت کے پاس. وہ عورت بھی اپنے وقت کی اندرا گاندھی تھی، یعنی کسی بڑے ملک کی حاکم تھی، وزیر اعظم تھی. اس کا نام تھا بلقیس اور ملک کا نام تھا سبا. تو ملکہ سبا کے پاس حضرت سلیمان کی دعوت پہنچی کہ بھائی تم جو ہے مسلمان ہو جاؤ، میں نبی ہوں، میری نبوت کو مان لو. مجھے یہ واقعہ نہیں سنانا، مجھے جنات کا اور انسانوں کی طاقت کا مقابلہ دکھلانا ہے. آپ سب انسان ہیں، اب جنات کی طاقت دیکھیے اور انسان کی طاقت دیکھیے. جب اس ملکہ سبا کو خبر ملی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ چلیں اور سلیمان سے ملاقات کریں، ذرا آزمائے دیکھیں، ہو سکتا ہے نبی ہو تو ان کے ہاتھ پہ ایمان لے آئیں گے. اس ارادے سے وہ چل پڑی. اس نے اپنے تخت کو 7 کمروں کے اندر بند کروایا اور جہاں سے وہ چلی ہے وہاں سے لے کر حضرت سلیمان کے مقام تک پہنچنے کے لیے 900 میل کا فاصلہ ہے. 900 میل. اب موجودہ دور کے لحاظ سے کم سے کم 18-20 کلومیٹر ہوتے ہیں. 1800 یا 2000 کلومیٹر ہوتے ہیں. اتنی دوری کا فاصلہ ہے. اور ملکہ سبا نے اپنے تخت کو 7 کمروں میں بند کروایا ہے. اس موقع پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ اے میرے وزرائے حکومت، اے میری حکومت کے وزیروں اور اے میری حکومت میں جناتوں، بتلاؤ ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے تم میں سے ایسا شخص جو اس کے تخت کو وہاں سے اٹھا کر لے آئے قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ ہمارے پاس پہنچے. سلیمان بادشاہ ہیں اور اپنے سارے عمراء اور وزراء اور سارے عمال کو، اور حضرت سلیمان کے جو وزیر لوگ تھے نا وہ جنات بھی تھے، تو حضرت سلیمان جناتوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. اس کے آگے جواب میں ایک جنات کھڑا ہوا. جنات تو ہوتا ہی ہے نا بڑا دعوے دار، جھوٹا دعوے دار، سب سے جھوٹی قوم جنات ہے. جنات میں سے ایک سرکش جنات کھڑا ہوتا ہے. قال عفریت من الجن، جو میں سنا رہا ہوں نا قرآن کی آیت ہے، سورہ نمل میں 19ویں پارے کی آیت ہے. قال عفریت من الجن، ایک بدماش قسم کا، خبیث قسم کا جنات کھڑا ہوا. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. اے سلیمان، اے میرے بادشاہ، اے میرے سرتاج، اے میرے حکمراں، اے میرے وزیر اعظم، آپ کو کیا فکر ہے؟ مجھے حکم دیجئے، میں آپ کی اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے تک، آپ کی اس بیٹھک کے ختم ہونے سے پہلے تک، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے تک وہ تخت اٹھا کے لے آؤں گا. بتائیے کتنی جلدی لانا ہے؟ 2000 کلومیٹر ہے
اور اتنی دور سے اتنے تھوڑے وقفے میں لانے کے لیے جنات حاضر ہو گیا. حضرت سلیمان نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت دیر ہے, نہیں چلے گا. کہا پھر؟ کہا مجھے تو اور جلدی چاہیے. تو اب حضرت سلیمان کا ایک چچا زاد بھائی تھا. حضرت سلیمان ہے انسان, تو چچا زاد بھائی کون ہوگا؟ انسان. چچا زاد بھائی ہے انسان, ان کا نام ہے آصف ابن برخیا. آصف ابن برخیا کھڑے ہوتے, کہا بھائی صاحب برادر محترم, اے میرے حکمراں, آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں ابھی لے آتا ہوں. کہا کتنی دیر میں لائے گا؟ یہ تو کہا تیرے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا. کہا حضور میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. قال الذی عندہ علم من الکتاب, کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کتاب سے مراد توریت. اس زمانے میں توریت کتاب تھی. توریت کتاب اللہ ہے, انجیل کتاب اللہ ہے, زبور کتاب اللہ ہے. اس زمانے میں توریت کتاب تھی, کتاب کا علم تھا. گویا اس دور کا ایک حافظ توریت تھا. حافظ تو تھا نہیں, توریت کا عالم تھا, جاننے والا تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, میں تو وہ تخت اٹھا کے لے آؤں آپ کے پلک جھپکنے سے. یعنی یہ جو پپوٹا ہے نا, پپوٹا پپنی کو اوپر سے نیچے آنے میں جتنی دیر لگے گی وہ اس سے پہلے لے آؤں. اور واقعتاً ابھی بول ہی رہے تھے, تخت پہنچ گیا. اب آپ بتلائیے دوستو, جنات کا سرکش, قرآن کہتا ہے عفریت من الجن, سرکش جنات میں اتنی طاقت تھی کہ 2000 کلومیٹر دور کا وہ تخت اگر لا سکتا تھا تو اتنی دیر لگا رہا ہے کہ حضرت سلیمان اپنی مجلس سے اٹھیں گے تب تک وہ تخت لائے گا. مگر اسی جنات کے مقابلے میں ایک انسان کھڑا ہوتا ہے, وہ ایسا انسان جو اس دور کی آسمانی کتاب کا پڑھا ہوا انسان تھا. وہ کہتا ہے حضور مجھ میں وہ طاقت ہے کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں. بتلائیے طاقت انسان کی بڑھ کے ہوئی یا جنات کی بڑھ کے ہوئی؟ مگر شرط ہے ذکر خدا ہو, کتاب کا علم ہو. اس لیے ہم لوگ چھوٹا سے چھوٹا کام کریں یا بڑا سے بڑا کام کریں, پہلے اللہ کا نام لیں. کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. آج تو بدقسمتی ہے, ہم سڑکوں سے گزرتے ہیں, کوئی کام ہوتا ہے, کسی کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے, ہم تو عربی بھول ہی گئے ہیں, تھینک یو اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. اللہ کا نام, اللہ کے نام میں وہ تاثیر ہے کہ جنات جتنی سرکش قوم بھی اس تخت کو نہ لا سکی. اور وہ ایک انسان جسے صرف کتاب کا علم تھا, گویا ہمارے دینیات کا طالب علم تھا, مکتب کا طالب علم تھا, ناظرہ قرآن پڑھنے والا تھا, ناظرہ قرآن پڑھنے والا اتنی طاقت, اتنا پاورفل رکھتا تھا کہ وہ فوراً پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا کے لے آیا. اس لیے دوستو اگر کوئی کام ہو اللہ کے نام کا واسطہ لیجئے, اس نام میں بڑی طاقت ہے, بڑی طاقت ہے. اعتقاد شرط ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس جلسے کی دو حیثیت ہے. ایک حیثیت ہے استقبال رمضان کی, اور ایک حیثیت ہے کمپنی کے آغاز کی. کمپنی کا آغاز الحمدللہ قرآن کریم سے ہوا, قرآن خوانی ہوئی. یہی ہم مسلمانوں کی شان ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی کام ہو, نئی چیز کا آغاز ہو, بلکہ نئی صبح کا آغاز ہو,
ہر روز ہماری کمپنی میں، ہماری دکانوں میں، ہمارے گھروں میں، آخر آپ نے سنا ہوگا نا، فجر کی نماز کے بعد پہلے زمانے میں ہر گھر میں تلاوت قرآن ہوا کرتی تھی. گزرنے والا سڑکوں سے گزرتا تھا تو ہماری خواتین کی بھینی بھینی آوازیں باہر نکلتی تھی اور وہ قرآن پڑھتی ہوئی رہتی تھی. گویا دن کا آغاز ہے قرآن سے، دن کا آغاز ہے قرآن سے، اللہ کے نام سے، تو وہ برکت والی زندگی ہوا کرتی تھی. آج ہماری زندگی بے برکت ہو گئی، ہماری زندگیوں میں خیر نہیں رہا، ہماری زندگی شر سے بھر چکی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کا نام چھوڑ دیا ہے. لہذا اللہ کے نام سے اس کمپنی کا آغاز ہوا ہے. ہم سب کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ پاک اس میں برکت نصیب فرمائے. دوسری چیز بزرگوں، بات وہی ہے، دل کی آگ بڑی البیلی کیسے کوئی بجھائے، اندر ہڈی ہڈی سلگے باہر نظر نہ آئے. دل کی آگ بڑی البیلی کیسے کوئی، کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 7:30 ہونے والا، بس اب ختم کرتے ہیں. تو استقبال رمضان کے سلسلے میں کہہ رہا ہوں کہ روزہ آ رہا نا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزہ آ رہا ہے. کتنے لوگ ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ مجھے شوگر کا مرض ہے، کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ میں فلاں چیز کا مریض ہوں. دوستو، ہمارا خدا ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ ہمارے دلوں کی ہر چیز سے واقف ہے. آپ یقین مانیے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. آپ لوگ کو شاید تجربہ آپ نے کبھی کیا نہیں، اپنے خدا پہ آپ ناز تو کر کے دیکھیے، یقیناً اس میں تاثیر ہوگی. اگر ہمارا خدا پڑھے لکھوں کا خدا ہے تو جاہلوں کا بھی ہے. ہمارا خدا اولیاء اللہ کا خدا ہے تو اللہ اپنے دشمن بندوں کا بھی خدا ہے. صرف اللہ پر ناز کر کے دیکھ لیجئے. میرے ساتھ ہی کچھ واقعات ہوئے. آپ لوگ کو میں جو ہمارے ساتھیوں میں سے ہوں گے ان کو یاد ہوگا، اپنے یہاں ایک 5 اسکول چلتا تھا پہلے ادھر، حاجی ابراہیم صاحب کے ادھر جو جگہ ہے نا، وہاں پہلے اسکول چلتا تھا. تو ایک ماسٹر جی تھے جھاجی. رمضان کے مہینے میں ہم لوگ آتے تھے، والد صاحب کہتے تھے جاؤ اسکول پڑھو، تو میں اور اختر بھائی دونوں پڑھتے تھے رمضان میں. وہ جھاجی آئے، ان سے بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا. اتفاق سے بارش نہیں ہو رہی تھی. وہ ماسٹر نہیں آئے. ایک روز میں ذرا منہ پھٹ انسان، میں نے پوچھ دیا ماسٹر جی سے کہ جھاجی صاحب آپ کل کیوں نہیں آئے تھے؟ تو اس نے کہا اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں دوستوں، بھرے مجمع میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اس نے کہا کہ تمہارے رحمان کا سارا کرم دیکھ رہا ہوں کہ رحمان کے پورا علاقہ سوکھا ہوا ہے، لیکن میرے رام کا علاقہ دیکھو، جس علاقے سے میں آتا ہوں وہاں برکھا ہی برکھا ہے، بارش ہی بارش ہے. اتنی بارش ہوئی ہے کہ ہم آ نہیں سکتے تھے، اس لیے کل نہیں آئے. ظالم کو کہنا تھا تو صرف خبر دے دیتا. میں چھوٹا سا بچہ، کیا حیثیت، نہ میں کچھ جانوں. یقین مانیے رام اور رحمان کا لفظ سن کر میرے جذبات بھڑکتے ہیں، اور میں اسی وقت کہتا ہوں کہ ماسٹر صاحب دیکھیے گا ہمارا رحمان آج کا آج بارش دے گا. اب بولنے کو تو بول دیا، بھول گیا، بچہ تھا. تراویح کا وقت آیا تو میرے بڑے بھائی مفتی اختر امام عادل صاحب جو اس مدرسے کے بانی و محتمم ہیں، انہوں نے یاد دلایا کہ رضوان تم نے کہا تھا یہ بات. میں کہا ہاں یار یہ بات تو کہہ دیا تھا، تراویح کا وقت ہو گیا ہے، اب کیا کرنا. میں نے والد صاحب سے ذکر کیا کہ آج ایسا ایسا ہوا ہے. دوستو
यकीन मानिए जितने मुसल्ली मौजूद थे उन तमाम मुसल्लियों ने सुना तो उनकी जबान पे यही एक जुमला था कि तुम कुछ नहीं जानते थे, रहमान पर नाज करते हुए कहे हो अल्लाह जरूर इसकी लाज रखेगा। इशा की फर्ज नमाज शुरू हुई, शुरू होते ही मूसलाधार बारिश हुई। किसी को तरावी पढ़ने की मौका सहन में नहीं मिल सका, अंदर जाना पड़ा। आप आजमा के तो देखिए, अपने रब को यकीन और एतकाद के साथ पुकार के तो देखिए कि हमारा खुदा हमारे शुगर को भी सही कर सकता है, हमारी बीमारियों को सही कर सकता है। वो बीमारी जिस बीमारी में रोजा रखना मुसीर है, उस बीमारी में भी हमारा रोजा बीमारियों के लिए सेहतमंद साबित हो सकता है। मुझे पथरी का मर्ज हुआ दिल्ली में, 7-8 mm था। सारे डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया और कहा कि आप रोजा मत रखिएगा। मैंने उनसे कहा कि अच्छा डॉक्टर साहब, छोटा डॉक्टर अगर कोई नुस्खा लिखे और उसी नुस्खे को बड़े डॉक्टर के पास पेश किया जाए तो बड़ा डॉक्टर उस नुस्खे को चेंज कर सकता है नहीं कर सकता? क्या कर सकता है? कहा देखिए, आप तो कहते हैं कि इस पथरी की हालत में पानी पीना जरूरी है और रोजा रखेंगे तो पानी नहीं पिएंगे, इसलिए तकलीफ बढ़ जाएगी। हमारे एक बड़े डॉक्टर गुजरे हैं, उस डॉक्टर का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने पहले ही एक नुस्खा दे रखा है, सूमू तसहू, रोजा रखो सेहत पाओगे। यह हदीस अगरचे कमजोर है, सनद के एतबार से कमजोर है, मगर हदीस में है रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। दोस्तों यकीन मानिए, मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, मैंने रोजा रखा और रोजा के बाद जब अल्ट्रासाउंड किया तो किसी पथरी का नामो निशान नहीं। तजर्बा करके देखें, अपने नबी के कौल पर एतकाद करके देखें, एतमाद करके देखें। बीमारियों का बहाना कि ये बीमारी है वो बीमारी है, इस वजह से हम रोजा नहीं रखेंगे, दोस्तों ये हमारी शान के खिलाफ है। इसलिए इस्तकबाल रमजान की मुनासबत से ये जलसा, इस इजलास की वजह से मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि इस मजलिस में जो लोग मौजूद हैं वो वादा करें कि किसी बहाने को सामने नहीं आने देंगे और हर कोई रोजा जरूर रखेंगे, 300 दिन का रोजा रखेंगे। वादा करते हैं ना भाई? इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमारे इस बैठने को, सुनने को, सुनाने को कबूल फरमाए और जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम हुआ है उस मकसद में भरपूर कामयाबी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।